بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے دور میں جب دنیا فریڈم کا نعرہ لگاتی ہے تو سب سے زیادہ قید کون ہو گیا؟ عورتیں۔ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر کی عزت تھی آج بل بورڈ کا پوسٹر بن گئی ہے۔ وہ عورت جس کو اسلام نے محبت اور عزت کا مقام دیا تھا آج وہ اپنے آپ کو فیشن اور فیمنزم کے نام پر بیچ رہی ہیں۔ یہ سب ایک پلان تھا، ایک سوچی سمجھی سازش جہاں یہودی اور میڈیا، ویسٹرن آئیڈیالوجیز اور سیکولر ایجوکیشن نے ہماری بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حجاب ایک ریسٹرکشن ہے، گھر ایک کیج ہے اور ماں بننا ایک برڈن ہے، اور ہم نے انہیں یقین کروا دیا۔ آج مسلمان عورت اپنی ہی اصل پہچان بھول گئی ہے۔ حجاب جو عبادت تھا وہ فیشن اسٹیٹمنٹ بن گیا۔ پردہ جو عزت کا نشان تھا وہ کلر کمبینیشن اور سیلفی پراپ بن گیا۔ وہ حجاب جس سے اللہ نے فرض کیا تھا آج فلٹر کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ وہ عورت جو پہلے قرآن پڑھتی تھی آج ٹرینڈ پڑھتی ہے۔ اور پھر آیا فیمنزم کا جادو جو اصل میں آزادی نہیں بغاوت کا پیغام تھا۔ عورت نے سوچا کہ میں مرد کے برابر ہوں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ اسلام نے تو پہلے ہی اس کو عزت اور مقام دیا تھا، نہ برابری کے لیے بلکہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کے لیے۔ لیکن میڈیا نے اس کو مینوپولیٹ کیا، اس کو بولا تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ، اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ مت رہو، اور اس نے یقین کر لیا۔ اب وہ آفس کے اسٹریس میں ہے، گھر کی ٹینشن میں ہے اور اللہ کے حضور میں غافل ہے۔ صرف 10 سے 12 ہزار روپے کمانے کے لیے اپنی آخرت، اپنا سکون، اپنی غیرت سب کچھ بیچ دیا، اور جب گھر آتی ہے تو تھک کر بچوں پر چلاتی ہے، ان کی تربیت چھوڑ کر نیٹ فلکس اور ریلز میں ڈوب جاتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے میرے بچے بدتمیز کیوں ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بیٹی اپنے ماں کو دیکھ کر ہی تو سیکھ رہی ہے نا، اور ماں نے اسے حجاب نہیں فیشن سکھایا، قناعت نہیں کمپٹیشن سکھایا۔ آج کی ماں جو اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے حیا اور ادب پہ چلانے کی تربیت دینی تھی، وہ اسے بولڈنیس اور فریڈم کا لیسن دے رہی ہے۔ اپنے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی تعلیم دینی تھی، وہ اسے کریئر اور جم باڈی کا کریز سکھا رہی ہے۔ وہ ماں جو اپنے گھر کو جنت کا آشیانہ بنا سکتی ہے آج دنیا کے دور میں خود گم ہو گئی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کے دور میں اس نے اپنا مینٹل پیس کھو دیا اور اپنے بچوں کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دی۔ آج کے دور میں ایجوکیشن جب اپنے عروج پر ہے لیکن اخلاق اپنے زوال پر ہے، نالج ہے لیکن وزڈم نہیں ہے، ڈگریز ہے لیکن حیا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کا لمیٹیشن رکھا ہے، اور جب انسان اپنے لمٹ سے زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے مینٹل پیس کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عورتوں کی ذمہ داری، عورتوں کی رسپانسبلٹی الگ رکھی ہے۔ اللہ نے عورتوں کی رسپانسبلٹی اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا رکھا ہے، ٹو برنگنگ دیئر چلڈرن، اور اللہ پاک نے مرد ذات کی جو رسپانسبلٹی دی ہے وہ ارن کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ وہ اپنے بچے اور بیوی اور ماں باپ کو سب کا نیڈ پورا کر سکے اور ایک شیلٹر دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ فتنہ ہوگا وہ عورتوں سے ہوگا، اور دیکھو وہی فتنہ آج ہر اسکرین پہ، ہر ریل پہ، ایڈ میں نظر آتا ہے۔ حجاب فیشن شو بن گیا اور ماڈسٹی کانٹینٹ کا ٹرینڈ، لیکن اصل ماڈسٹی وہ تھی جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیا کی حفاظت کے لیے اپنی آخری وصیت تک یہ کہا تھا کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ کوئی غیر مرد مجھے دیکھ نہ سکے۔ آج ہم اسی فاطمہ کے نام پر انفلوئنسر حجابی بنا رہے ہیں، ایک اکاؤنٹ۔ یہ فریڈم کہتے ہیں
کہ مرد سے برابری کرو، خود کماؤ، جیو، لیکن اصل میں یہ مینٹل سلیوری ہے کہ آزادی وہ ہوتی ہے جہاں عورت کو ہر روز اینزائٹی پیلز پہ رہنا پڑے، جہاں اس کا ہسبینڈ، اس کے بچے، اس کے دین سب کچھ چھوٹ جائے۔ نہیں نا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ ابلیس کا ٹریپ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا، انہیں خوبصورت چیزوں سے گمراہ کروں گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ شیطان نے عورت کو اس کے مقام سے گرا کر ایک سو پیس بنا دیا۔ حجاب تمہارا فیشن نہیں ہے، تمہاری عبادہ ہے۔ تمہارا گھر تمہاری قید نہیں ہے، تمہارا جنت کا ذریعہ ہے، اور تمہارا سب سے بڑا مشن اپنے بچوں کی تربیت ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فالوور بنانا۔ یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ تم اگر دنیا چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے رول کو سمجھ لو تو یہ ایک امت بدل سکتی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں عورتوں کے فتنے سے، اور تجھے پکارتی ہوں کہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اصل مقام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں دنیا کے دھوکوں سے بچا، اور ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔